شام میں داعش کی جانب سے گزشتہ بدھ کے روز ہونے والا مہلک حملہ جس میں 4 امریکی ہلاک ہوئے اس بات کا ثبوت ہے کہ عسکریت پسند اب بھی متحرک ہیں۔ یہ صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو کمزور کرتا ہے کہ داعش کو شکست ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ اپنے 2000 امریکی افواج کو واپس بلانے کے فیصلے کی دلیل میں کہا تھا۔ صدر کے قریبی ساتھ ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم کا کہنا ہے کہ شام سے افواج کے انخلاء کے فیصلے سے امریکہ کے دشمن دلیر ہو گئے ہیں۔ My concern by the statements made by President Trump. مجھے صدر کے بیانات کے بارے میں یہ تشویش ہے کہ آپ نے ان دشمنوں کے حوصلے بلند کر دیے جن سے ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ خطرہ کہ داعش امریکہ اور یورپ کے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے دوبارہ سے صف آرا ہو جائے گا سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اہم تشویش ہے، لیکن امریکہ کا شام کے تنازع میں خود کو محدود رکھنا شہری آبادی میں چھپے باقی ماندہ جنگجوؤں کے خاتمے کے لیے ناکافی سمجھا جا رہا ہے۔ اگر آپ داعش سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیا شام درکار ہوگا اور وہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ صدر ٹرمپ کے حامی بحث کرتے ہیں کہ امریکی مخالفین شام، روس، ایران اور امریکہ کے ساتھی جیسے ترکی داعش کو کچلنے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایران نواز قوتوں کے کچھ علاقے پر قبضے کا باعث ہو سکتا ہے جسے اسرائیل کے خلاف حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ممکنہ بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے۔ شاید دوسرے لفظوں میں یہ ایک حکمت عملی ہے کہ دوسرے لوگوں کو لڑائی لڑنے دیں، اور پھر ہو سکتا ہے وہ ہمیں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بلائیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ چاہیں اور آپس میں لڑتے رہیں۔ مخالفین کہتے ہیں کہ شامی صدر بشار الاسد کی آمرانہ حکومت کے خلاف لڑنے والے معتدل شامی حلیفوں کا ساتھ چھوڑنے سے عالمی سطح پر امریکی اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، اور اس سے کردوں کو ترکی کی جانب سے ممکنہ تنازع کا خطرہ ہوگا کیونکہ ترکی کردوں کی آزادی کے خلاف ہے۔ برائن پیرن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔